إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط فإن سبه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. متفق علیہ. معزز اسلامی و دینی بھائیوں، پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے روزے کے تعلق سے بعض باتیں بتائی گئی تھیں. آپ کو بتایا گیا تھا کہ روزہ کب چھوڑا جا سکتا ہے، کن شکلوں میں چھوڑا جا سکتا ہے، اور شریعت نے کیا قانون اور کیا ضابطہ بتایا ہے ہمیں. آپ کو بتایا گیا تھا کہ روزہ اگر کوئی بیمار ہے سخت، وہ اگر روزہ چھوڑ رہا ہے تو اس کے بعد اس کو قضا کرنی ہوگی. رمضان کے بعد اس کو ان روزوں کی قضا کرنی ہوگی. آپ کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اگر کوئی سفر میں ہے اور روزہ چھوڑ دیا ہے تو اس کی بھی اس کو قضا کرنی ہوگی بعد میں. اور اسی طرح سے کوئی دائمی مریض ہے، شفا یاب ہونے کی امید نہیں ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ ہر روزے کے بدلے ایک غریب، ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی اس عمر کو پہنچ گیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے اور اس عمر کو پہنچ گیا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا. لہذا ان ضابطوں کو ہم کو سمجھ لینا چاہیے اور اسی کے مطابق ہمیں رمضان کا مہینہ گزارنا چاہیے. رمضان کا مہینہ یہ ایک مبارک مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے. مومن اور مسلمان اس سے خوب برکتیں حاصل کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کئی ایک رمضان انسان کی زندگی سے ہو کر چلے جاتے ہیں، لیکن اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، کوئی بدلاؤ نہیں آتا ہے. اللہ رب العالمین کی نافرمانی رمضان المبارک کے بعد اسی طرح سے بندہ پھر کرنے لگتا ہے. تو آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس رمضان سے ہم فائدہ کیوں نہیں اٹھا پاتے ہیں؟ روزے سے ہم فائدہ کیوں نہیں اٹھا پاتے ہیں؟ حالانکہ یہ اسلام کی ایک بنیاد ہے. اس پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور انسان کی زندگی کا محاسبہ ہو جاتا ہے. انسان بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے. یہ اس روزے کے فضائل ہیں، اس روزے کے فوائد ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم اس روزے سے فائدہ کیوں نہیں حاصل کر پاتے ہیں؟ تو ایک بنیادی بات جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ روزے کے جو آداب بتائے گئے ہیں حدیث کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آداب بتائے ہیں کہ روزے کی حالت میں کن کن چیزوں کا انسان کو خیال کرنا چاہیے، ان کا خیال عام طور سے ہم لوگ نہیں کر پاتے ہیں، یا بہت سی چیزوں کا خیال ہم لوگ نہیں کر پاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم کو خاطر خواہ فائدہ روزے سے نہیں مل پاتا ہے. سب سے پہلی بات جو حدیث ہم نے پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے ذکر کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بنیادی بات بیان فرمائی ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا
غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ رمضان کے روزے اگر کوئی شخص رکھتا ہے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دیکھیے اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بیان کی ہیں۔ ہمارے روزے کے اندر روح کیسے پیدا ہوگی، ہمارے روزوں کا ہم کو فائدہ کیسے ملے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بنیادی باتیں بیان کی ہیں۔ پہلی بات، انسان روزہ رکھے تو اس کا ایمان بالکل پکا اور سچا ہو۔ اب ہم دیکھیں کہ جو لوگ رمضان المبارک میں روزہ رکھتے ہیں کیا وہ ایمان میں بالکل پختہ ہوتے ہیں، ایمان کی بنیادیں ان کو معلوم ہیں، اللہ رب العالمین کو ٹھیک سے وہ پہچان پا رہے ہیں یا نہیں، کیا ان کی زندگی میں شرک تو نہیں پایا جا رہا ہے، توحید کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ تو ایک بڑی تعداد ہم کو ایسی نظر آئے گی کہ جن کا ایمان ہی پختہ نہیں ہے، ایمان ہی میں بڑی کمزوری ہے۔ لہذا ہم کو اپنے ایمان کو بالکل مضبوط کر لینا چاہیے، ہمارا ایمان شرکیات سے بالکل پاک ہو جانا چاہیے، ہمارا بھروسہ ایک اللہ رب العالمین پر بالکل پختہ ہو جانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ جن چیزوں پر بھی ہم بھروسہ کرتے ہیں اس بھروسے کو توڑ کر ایک اللہ رب العالمین پر ہمارا بھروسہ ہونا چاہیے۔ لہذا ایمان کی جتنی بھی شاخیں ہیں ان شاخوں میں ہم کو پختہ ہو جانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی کتاب کو ہم کو جان لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی کتاب یعنی قرآن کریم کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اور پچھلی جتنی بھی کتابیں تھیں ان کتابوں کے کیا نام ہیں اور ان کتابوں پر کیسے ایمان لانا ہے۔ ہم کو جان لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے فرشتے کون سی مخلوق ہے اور اللہ رب العالمین کے کتنے اہم فرشتے ہیں اور ان پر کیسے ایمان لانا ہے، یہ ہم کو جان لینا چاہیے۔ ہم کو اچھی بری تقدیر کے بارے میں جاننا چاہیے، ہم کو یہ جاننا چاہیے کہ مرنے کے بعد ہم کو اللہ رب العالمین دوبارہ ہم کو قبر سے اٹھائے گا اور آخرت میں اللہ رب العالمین ہم کو کھڑا کرے گا۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں انسان کا ایمان بالکل پختہ ہو جانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کو ایک ماننے کے بارے میں بھی انسان کا ایمان بالکل پختہ ہو جانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین تنہا ہے اور وہی تمام جہان کا مالک ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی اللہ ہے جو ہم کو ہنساتا ہے رلاتا ہے، وہی اللہ ہے جو ہم کو رزق فراہم کرتا ہے، وہی اللہ ہے جو بارش برساتا ہے، وہی اللہ ہے جو ہم کو بچے عطا فرماتا ہے، وہی اللہ ہے جو ہم کو اس زمین پر چلنے کی توفیق دیتا ہے، وہی اللہ ہے جو ہم کو بچپن سے وہی اللہ ہے جو ہم کو بچپنے سے جوانی عطا کرتا ہے اور جوانی کے بعد ہم کو بڑھاپا عطا کرتا ہے، وہی اللہ ہے جو مرض ہم کو دیتا ہے، وہی اللہ ہے جو بیماری سے شفا عطا فرماتا ہے۔ لہذا ان چیزوں کے بارے میں انسان کا ایمان بالکل پختہ ہو جانا چاہیے، اس کے بعد جب بندہ روزہ رکھتا ہے تب اس کو روزے کا فائدہ ملتا ہے۔ اس کے بعد دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھنے میں احتساب ہونا چاہیے۔ احتساب کے دو مطلب ہیں، ایک تو مطلب یہ ہے کہ روزہ جب رکھے تو اللہ رب العالمین سے ثواب کی پوری امید ہو کہ اللہ رب العالمین ہمارے روزے پر ہم کو ثواب عطا فرمائے گا، تو اس کو روزے کا فائدہ ملے گا۔ کیونکہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ صرف بھوکے رہتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہتے ہیں، نمازوں کی بھی بہت زیادہ وہ پابندی نہیں کر پاتے ہیں، اور اسی طرح سے وہ جو آداب بتائے گئے ہیں روزے کی حالت میں ان آداب کا بھی خیال نہیں کر پاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے ثواب کی بھی ان کے اندر بہت زیادہ امید نہیں ہوتی ہے۔ لہذا ثواب کی امید اللہ رب العالمین سے مکمل ہونی چاہیے، تب اللہ رب العالمین روزے کا فائدہ ہم کو عطا فرمائے گا۔ تو احتساب کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید ہو، اور احتساب کا ایک مطلب یہ ہے کہ پچھلی پوری زندگی کا انسان مطالعہ کرے، پچھلی پوری زندگی کو پڑھے، یعنی رمضان سے پہلے کی جو زندگی تھی اس کو پڑھے اور اس کی زندگی کے جو کالے صفحے ہیں ان کو ختم کر دے اور جو سفید صفحے ہیں ان پر غور کرے، یعنی دیکھے کہ ہم نے کتنے غلط کام کیے ہیں ابھی تک اپنی زندگی میں
اور کتنے صحیح کام کیے ہیں. لہذا اس رمضان المبارک میں ان تمام غلط کاموں کو چھوڑنے کا عزم کرے کہ اب ہم روزہ رکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینہ گزرنے کے بعد ہم نمازوں کی پابندی کریں گے. کبیرہ گناہ جو ہم سے ہوئے ہیں ان سے ہم بچیں گے. صغیرہ گناہ پر بھی مصر نہیں رہیں گے. اللہ رب العالمین سے توبہ کرتے رہیں گے. انسان کو اپنی زندگی کا احتساب کرنا چاہیے. تو ہم محاسبہ نہیں کر پاتے ہیں اپنی زندگی کا, اپنی زندگی کو ہم پڑھ نہیں پاتے ہیں. اسی لیے جو ہے اللہ رب العالمین ہم کو خاطر خواہ فائدہ ہم کو روزے کا نہیں عطا فرماتا ہے. لہذا انسان کو اپنی زندگی کو پڑھنا چاہیے. یہاں تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک مہینے کا مسلمان بنتا ہے. بہت سے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک مہینے کے مسلمان بنتے ہیں. رمضان المبارک آیا تو مسجدیں بھر گئیں, قیام اللیل اور تراویح میں اچھی خاصی تعداد ہے مسلمانوں کی, بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ دیکھ لیجئے ان میں سے بہت سے لوگوں کا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری نماز کی پابندی صرف اور صرف آخری روزے تک ہے, آخری روزے تک ہے. اس کے بعد اگر ہم نماز کی پابندی نہیں کریں گے تو کوئی مذائقہ نہیں ہوگا اور اللہ رب العالمین ہمیں اتنا زیادہ عذاب نہیں دے گا جتنا ہمیں رمضان المبارک میں چھوڑنے کی وجہ سے دے گا. تو یہ نیت ہوتی ہے. قیام اللیل لوگ کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اگر کوئی رات کی نماز پڑھتا ہے ایمان کے ساتھ, احتساب کے ساتھ, اللہ رب العالمین اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ذرا ہم دیکھیں کہ یہ جو ہم رات کی نماز یعنی قیام اللیل تراویح جو ہم پڑھتے ہیں اس میں ہمارا کیا ایمان پختہ ہوتا ہے؟ کیا اللہ سے ثواب کی امید ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ اکثر لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کی جو نماز ہے 8 رکعت یا 30 رکعت یہ ہمارے اوپر بوجھ ہے, لہذا اس کو پڑھنا چاہیے تاکہ لوگوں سے بتایا جا سکے کہ ہم نے اس بار قیام اللیل کی تراویح کی ہم نے پابندی کی ہے. لوگوں کو جلدی ہوتی ہے, امام صاحب کا لمبا رکوع ان کو برداشت نہیں ہے, لمبا سجدہ ان کو برداشت نہیں ہے, امام صاحب کی قرات ان کو برداشت نہیں ہے. اگر دھیرے دھیرے پڑھ دیا جائے تو لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے کہ یہ تو فرض نماز کی طرح تراویح پڑھا رہے ہیں. اسی طرح سے اگر سجدہ لمبا ہو جائے تو کہیں گے کہ یہ تو فرض نماز کی طرح سجدہ کرتے ہیں, اگر رکوع لمبا ہو جائے تو بہت لمبا رکوع کرتے ہیں. اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں تو ثواب کی امید کہاں رہ گئی, ثواب کی امید کہاں رہ گئی؟ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روح تھی قیام اللیل کی اس کو تھوڑا بہت ہم کو زندہ کرنا چاہیے, زندہ کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہم عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کرتے تھے, رات کو نماز پڑھتے تھے, 8 رکعت پڑھتے تھے, 4 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. لا تسأل عن حسنہن وطولہن, وہ 4 رکعتیں آپ کی کتنی زیادہ خوبصورت ہوتی تھی اور کتنی زیادہ لمبی ہوتی تھی نہ پوچھیے, خوب لمبی ہوتی تھی اور بہت اطمینان سے رکوع سجدہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اطمینان سے کرتے تھے. پھر اما عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر 4 رکعت آپ پڑھتے تھے. لا تسأل عن حسنہن وطولہن, کتنی لمبی ہوتی تھی اور کتنی خوبصورت ہوتی تھی نہ پوچھیے. لہذا کم سے کم اتنا لمبا اگر ہم قیام نہیں کر سکتے ہیں تو جو ہمارا امام ہے جو جلدی جلدی رکوع کرتا ہے, سجدہ کرتا ہے, ساری چیزیں جلدی جلدی کرتا ہے, اس کو ہم سمجھائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نماز بالکل اس طرح کی نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے, صحابی فرماتے ہیں, ترمذی کی روایت ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اگر ہلکی نماز پڑھتے تھے تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہلکی اور مکمل نماز پڑھتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا. ہلکی نماز بھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں تو وہ نماز آپ کی مکمل ہوتی تھی, رکوع میں اطمینان ہوتا تھا, اس کے بعد جب آپ اٹھتے تھے تو ہڈیاں برابر ہو جاتی تھیں, سجدہ بھی آپ کا اطمینان سے ہوتا تھا. لہذا اسی طرح ساری نمازوں میں ہونا چاہیے, چاہے وہ فرض نمازیں ہوں چاہے وہ قیام اللیل ہو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم روزے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, اگر ہم تراویح سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں
تو اس روزے کے اندر، اس تراویح کے اندر ایمان ہونا چاہیے مکمل، اور اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید ہونی چاہیے، یعنی احتساب ہونا چاہیے۔ اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو ہم روزے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے روزے کا ایک ادب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص روزے کی حالت میں ہے اور جھوٹ بولنا وہ نہیں چھوڑ رہا ہے اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑ رہا ہے، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، پھر اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا جھوٹ بول رہا ہے روزے کی حالت میں، جھوٹ پر عمل کر رہا ہے، جھوٹی باتیں ادھر ادھر بیان کر رہا ہے، اور رمضان کے علاوہ جیسے اس کی حالت تھی اسی طرح کی حالت رمضان میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بھوکے پیاسے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ صرف بھوکے اور پیاسے رہنے سے اللہ رب العالمین ثواب نہیں عطا فرماتا ہے، بلکہ ہم کو جھوٹ سے بھی بچنا ہے اور جھوٹ پر عمل کرنے سے بھی بچنا ہے۔ آپ دیکھیے اس حدیث کی روشنی میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اذا صمت، جب تم روزہ رکھو تو فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ، تو چاہیے کہ تمہارا کان بھی روزہ رکھے۔ جب تم روزہ رکھو تو تمہارا کان بھی روزہ رکھے، یعنی تمہارا کان بھی غلط باتیں نہ سنے، جھوٹ نہ سنے، گانے بجانے کی چیزیں نہ سنے، میوزک نہ سنے، کسی کی غلط بات نہ سنے، لہذا تمہارے کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ وَبَصَرُكَ، تمہاری آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، یعنی آنکھ سے غلط چیزیں دیکھنا یوں بھی ناجائز ہے، لہذا روزے کی حالت میں اور زیادہ ہم کو بچنا چاہیے کہ ہم اپنی آنکھ سے کوئی غلط چیز نہ دیکھیں۔ اسی طرح سے اللہ حضرت جابر نے فرمایا کہ وَلِسَانُكَ، اور تمہاری زبان بھی بچی رہے، عَنِ الْكِذْبِ، اس سے جھوٹ سے، تمہاری زبان کا بھی روزہ ہو جھوٹ سے تمہاری زبان محفوظ رہے، والمعاصم، اور گناہ کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے تمہارا روزہ ہونا چاہیے اور تمہاری زبان ان تمام چیزوں سے رک جانی چاہیے۔ اور اسی طرح جابر فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہ وَدَعْ أَذَى الْجَارِ، اور تم کو چھوڑ دینا چاہیے پڑوسی کو تکلیف دینا۔ لہذا پڑوسی کو تکلیف دینا غیر رمضان میں، رمضان کے علاوہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے، اپنے پڑوسی کا خیال کرے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی خصوصی کھانا بنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے گھر میں گوشت بنا ہے اور یہ اچھی بات ہے کہ تم جو ہے اپنے پڑوسی کو بھی گوشت بھجوا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر گوشت کم ہے تو پانی ڈال لو، سالن ہی بیچ دو گوشت کا۔ اتنی زیادہ اہمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ جبریل علیہ السلام آ کر ہمارے پاس پڑوسی کے اتنے زیادہ حقوق بیان کرتے تھے کہ ہمیں لگتا تھا کہ پراپرٹی میں ان کو حق دیا جانے لگے گا۔ پڑوسیوں کو اتنا زیادہ حق ہے پڑوسیوں کا، لہذا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان کی حالت میں، روزے کی حالت میں پڑوسی کو تکلیف دینے سے بالکل رک جانا چاہیے۔ اور فرماتے ہیں کہ وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارٌ، تمہارے اوپر ایک وقار ہونا چاہیے، یعنی بازارو زندگی آپ نہ جئیں روزے کی حالت میں، بلکہ وقار کے ساتھ باہر چل رہے ہیں تو وقار کے ساتھ لگے کہ ایک مسلمان جا رہا ہے، مومن جا رہا ہے، روزے دار جا رہا ہے، ایسا معلوم ہونا چاہیے۔ وَسَكِينَةٌ، تمہارے اوپر سکینت ہونی چاہیے، سکون ہونا چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے، لگے کہ یہ بندہ روزے سے ہے۔ اور فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ صَوْمِكَ وَيَوْمَ فِطْرِكَ سَوَاءٌ، لہذا روزے کا جو دن ہے اور غیر روزے کا جو دن ہے دونوں برابر نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ عام دن کی طرح روزے کا دن جا رہا ہے،
برابر نہیں ہونا چاہیے، دونوں دنوں میں فرق ہونا چاہیے۔ روزے کی حالت میں انسان کو اور زیادہ متقی اور زیادہ پرہیزگار ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے ہم نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی تھی خطبہ مسنونہ کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا کان صوم یوم احدکم فلا یرفث ولا یصخب، کہ جب تم میں سے کسی کا روزے کا دن ہو، یعنی جب تم میں سے کوئی شخص روزے پہ ہو، فلا یرفث، تو وہ غلط سلط کام نہ کرے، الٹے سیدھے کام نہ کرے، اپنی زبان سے غلط سلط بات نہ کہے، ولا یصخب، اور شور مت کرے، شور مت کرے۔ اس کی تاکید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، یہ چلائے نہ، ایک چلانے سے ایک تو اس کا روزہ خراب ہوگا، دوسرا یہ کہ روزہ جو ہے حصی طور پر روزہ کھلے گا، منہ سوکھ جائے گا، اس کا روزہ کھلے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شور شرابہ نہ کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِن سَبَّهُ أَحَدٌ، اگر اس کو کوئی شخص یعنی روزے دار کو کوئی شخص گالی دے، برا بھلا کہے، او قاتلہ، یا اس سے لڑائی کرنے کی کوشش کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَلْيَقُلْ، اس کو کہہ دینا چاہیے کہ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، کہ میں روزے سے ہوں، لہذا مجھ سے مت الجھو، میں روزے سے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کے لیے یہ ایک ادب بیان فرمایا ہے کہ اس کو جو ہے نادان لوگوں سے الجھنا نہیں چاہیے۔ یوں بھی جو ہے اللہ رب العالمین نے مومنوں کی علامت، اللہ کے بندوں کی علامت بیان فرمائی ہے کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ اللہ کے بندے تو وہ ہوتے ہیں جو زمین پر بہت ہی آسانی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب نادان لوگ ان سے بھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں قَالُوا سَلَامًا، تو سلام کی بات کہہ کے، اچھی بات کہہ کے یا سلام کہہ کے ان کے سامنے سے گزر جاتے ہیں، ان سے الجھتے نہیں ہیں۔ لہذا رمضان کی حالت میں، روزے کی حالت میں اس کا اور زیادہ ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے رمضان کے مہینے میں، رمضان کے مہینے کا ایک ادب یہ ہے کہ اس میں نیکیاں جو ہیں وہ عام دنوں سے کہیں زیادہ کرنی چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، سخی سے فیاض تھے، لوگوں پر خرچ کرنے والے تھے، یہاں تک کہ شاعر نے یہاں تک کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی مانگنے والے سے نہیں کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اگر آپ کے پاس ہوتا تو سامنے کا لقمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اٹھا کر دے دیا کرتے تھے، اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو معافی کی بات کہہ کے اس سے معذرت کر لیا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایمان لانے والے شخص کو اتنا زیادہ عطا فرما دیا تھا کہ 2 پہاڑ کے درمیان کی جو وادی ہوتی ہے وہ بھر گئی تھی پوری۔ وہ شخص نے اپنی قوم میں جا کر کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم سب کے سب محمد پر ایمان لے آؤ، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اتنا زیادہ سخی پایا ہے کہ وہ اتنا زیادہ کسی کو بھی دے دیتے ہیں کہ وہ فقر اور فاقے کی فکر ہی نہیں کرتے ہیں۔ ہم کو کھانے کے لیے بچے گا یا نہیں بچے گا اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر ہی نہیں کرتے ہیں، لہذا اتنا زیادہ دے دیتے ہیں، لہذا تم سب کے سب ایمان لے آؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی تھے۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانِ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرَائِيلُ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، اور رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کثرت سے آتے تھے، فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، اور آ کر قرآن پڑھاتے تھے۔ تو جب جبریل علیہ السلام کی آمد ہوتی تھی، جبریل علیہ السلام آتے تھے اور قرآن پڑھاتے تھے، تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا یہ عالم ہوتا تھا کہ فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین یلقاہ جبرائیل اجود بالخیر من الریح المرسلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے، خوب لوگوں کو دیا کرتے تھے، خوب لوگوں کو عطا کیا کرتے تھے۔ لہذا اس مہینے میں نفلی صدقہ ہمیں خوب کثرت سے کرنا چاہیے، نیکی اور بھلائی کے کام خوب کثرت سے کرنا چاہیے۔ لہذا جو کچھ بھی ہم سے ہو سکے، غریبوں کو ہم سحری کا سامان دیں، غریبوں کو ہم افطار کا سامان دیں، ہم کھجور خرید کر کسی کو دے دیں، یہ سارے بھلائی کے کام، نیکی کے کام خوب کرنا چاہیے۔ اور ایک بات اور ہے کہ رمضان کے مہینے میں بعض لوگ جو ہے فرض زکوٰۃ نکالتے ہیں،
فرض زکات بعض لوگ رمضان کے مہینے میں نکالتے ہیں، اور یہ سوال بھی اکثر لوگوں کی طرف سے آتا رہتا ہے۔ لہذا دیکھیے زکات کے بارے میں یہ ہے کہ جب بھی مال پر سال پورا ہو جائے تو زکات فرض ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آج ہمارے پاس مال آیا زکات دینے کے برابر، تو آج ہمارے اوپر زکات فرض نہیں ہے، بلکہ جب ایک سال گزر جائے اور آج ہی کی تاریخ میں ہمارے پاس اتنا مال ہے تو ہم پہ زکات فرض ہے۔ اب وہ چاہے رمضان میں فرض ہو، چاہے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں فرض ہو، لہذا ہم کو زکات دے دینی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ زکات فرض زکات صرف رمضان میں دی جاتی ہے، فرض زکات جب بھی آپ پر فرض ہو رہی ہے تو آپ دے دیں۔ ہاں یہ ہے کہ نفلی صدقہ، نفلی زکات اور نفلی جو ہے عبادتیں رمضان المبارک میں خوب خوب انسان کو کرنا چاہیے۔ تو یہ آپ دیکھیے یہ روزے کے آداب ہیں جن کا ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ اگر ہم روزے سے پورا فائدہ لینا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی کو ہم بدلنا چاہتے ہیں، اسی طرح سے آپ دیکھیے روزے کا ایک ادب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان للصائم عند فطره دعوۃ لا ترد۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطار کے وقت روزے دار کے پاس ایک دعا ہوتی ہے لا ترد، جو رد نہیں کی جاتی ہے، یعنی وہ قبول کی جاتی ہے، وہ دعا قبول کی جاتی ہے۔ لہذا افطار جب ہمارے سامنے سجا ہوا ہو افطاری کا سامان، تو وہاں پر ہم کو باتیں نہیں کرنی چاہیے، ادھر ادھر کی الٹی سیدھی باتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ آپ ذکر کریں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین ہماری کون سی دعا قبول کر لے اور ہماری زندگی بدل دے، لہذا اس کا بھی ہم کو خاص خیال کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں یہ روزے کے آداب ہیں، ان کا ہم کو خیال کرنا چاہیے اگر ہم روزے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں یہ رمضان کا مہینہ اور اس سے پہلے بھی جو رمضان کا مہینہ آیا تھا، ایسے موقع پر آیا تھا جب پوری دنیا کی حالت بالکل غیر ہو چکی تھی۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے کیسے لوگ پریشان ہیں، موت کا کال پڑا ہوا ہے، ایک ہفتے میں نہ جانے کتنی موتیں ہو گئی ہیں، کتنے نوجوان اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ لہذا یہ مسلمان ہیں اور یہ روزہ رکھنے والے مسلمان ہیں اور اللہ رب العالمین کی قربت اختیار کرنے والے مسلمان ہیں، جو اللہ رب العالمین کو پوری دنیا والوں کے لیے راضی کر سکتے ہیں۔ لہذا ہم کو اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ یقیناً ایک ڈر سا لگا ہوا ہے اور ہر شخص کے دل میں ایک ڈر بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھنا بھی چاہیے۔ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اللہ معصوم بچوں کو بھی اٹھاتا ہے، اللہ جوانوں کو بھی اٹھاتا ہے، اللہ بوڑھوں کو بھی اٹھاتا ہے۔ لہذا کب ہماری زندگی کا وقت آ جائے، کب ہماری موت کا وقت آ جائے، لہذا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لہذا اللہ رب العالمین سے ہمیں پوری دنیا والوں کے لیے اور بالخصوص ہمیں مسلمانوں کے لیے اور ہندوستان والوں کے لیے عافیت مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم کو عافیت دے اس ملک کے اندر، اور اللہ رب العالمین ہمارے دل کو سکون عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ رب العالمین ان کو شفا عطا فرمائے۔ لہذا موت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت الفجأتی اخذت اسفن، کہ اچانک کی موت اللہ کے غصے کی پکڑ ہے، اللہ کے غصے کی پکڑ ہوتی ہے۔ لہذا وہ لوگ جو اس رمضان کے مہینے میں بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، روزے کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں، اس کے باوجود وہ زمین پر چلتے ہیں اور اکڑ کر چلتے ہیں، لہذا ان کو باز آ جانا چاہیے کم از کم ایسے موقع پر جبکہ اللہ رب العالمین کا عذاب آ رہا ہے لوگوں پر اور موتیں بالکل کثرت سے ہو رہی ہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین کے لیے اپنے دل کو نرم کر لینا چاہیے اور اللہ رب العالمین کے اس ارشاد کو سامنے رکھنا چاہیے کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ تم سب کے سب مل کر اللہ رب العالمین سے توبہ کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم سب کے سب کامیاب ہو جاؤ۔ لہذا ان باتوں کا ہم کو خیال کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے زیادہ سے زیادہ ہم کو دعائیں کرنی چاہیے، اور رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں نیک کاموں میں، اچھے کاموں میں گزارنا چاہیے، اور جو بھی احتیاطی تدابیر ہم سے ہو سکتی ہیں اس بیماری سے بچنے کے لیے، جو بھی ہم کو ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں، لہذا ان پر ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ یہی ہماری شریعت نے کہا ہے، یہی ہمارے اسلام نے کہا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کے لیے تیمم کرنا تھا،
لیکن صحابہ کرام سے انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تم تیمم نہیں کر سکتے ہو، تم کو غسل کرنا ہے پانی سے، لہذا انہوں نے پانی سے غسل کیا، تیز سردی تھی، پانی سے غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد ان کی وفات ہو گئی، ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگوں نے اس کو مار ڈالا، اس کو مارنے میں تمہارا ہاتھ ہے، لہذا جب تم کو مسئلہ نہیں معلوم تھا تو تم کو پوچھ لینا چاہیے تھا، تم کو پوچھ لینا چاہیے تھا، تم نے اس کو نہانے کا مشورہ دے دیا اور بیچارہ وہ مر گیا۔ تو پتہ چلا کہ اگر ٹھنڈا پانی نقصان دہ ہے تو اس سے بچنا یہ ہماری شریعت نے کہا ہے، ہماری شریعت نے کہا ہے، لہذا بتایا یہی جا رہا ہے کہ ٹھنڈی چیزیں اس موقع پر بہت زیادہ نقصان دہ ہیں، لہذا ہماری شریعت کا بھی یہی حکم ہے کہ ان تمام چیزوں سے بچا جائے، برف کے پانی سے، ٹھنڈی چیزوں سے، اور جو بھی چیزیں انسان کو نقصان دے سکتی ہیں ان چیزوں سے بچا جائے۔ اگر سوشل ڈسٹینسنگ اور سماجی فاصلے سے اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے تو ہماری شریعت نے اس کا بھی حکم دیا ہے، لہذا اس کا بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے اور ان تمام چیزوں کا خیال کر کے ہمیں اس بیماری سے حفاظت کے سامان فراہم کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان المبارک کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں روزے کے لیے قوت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ مولانا اسامہ سلفی صاحب ہیں، وہ بھی بہت بیمار ہیں کئی دنوں سے، اور خصوصی درخواست کی ہے انہوں نے آپ لوگوں سے کہ ان کے لیے آپ لوگ شفا کی دعا کریں کہ اللہ رب العالمین انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ان کی بیماری کو